اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین دوسرا حصہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دنیا میں کوئی تصویر بنائی اسے قیامت والے دن مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس میں روح پھونکے، جبکہ وہ روح پھونکنے پر قادر نہیں ہوگا۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: روح پھونکنے کا حکم ڈرانے اور وعید کے طور پر دیا جائے گا، ورنہ کون اس پر قادر ہو سکتا ہے، اور جب وہ ایسا نہیں کر سکے گا تو سخت عذاب دیا جائے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت والے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کا شکار تصویر بنانے والے ہوں گے۔ بخاری اور مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، آپ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان لوگوں سے بڑا ظالم کون ہے جو میرے پیدا کرنے کی طرح پیدا کرنے لگتا ہے؟ انہیں چاہیے کہ وہ ایک ذرہ یا چیٹی ہی پیدا کر کے دکھائیں، یا کسی اناج کا ایک دانہ پیدا کر دیں، یا ایک جو کا ہی دانہ پیدا کر دیں۔ بخاری اور مسلم۔ اس میں مصوروں یعنی فوٹوگرافر اور ویڈیو تیار کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے جو اللہ کے گن میں اللہ کی سمانتا اختیار کرتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا یا کوئی تصویر ہو۔ بخاری اور مسلم۔ فائدہ: فرشتوں سے مراد رحمت کے فرشتے ہیں، جن کے آنے سے گھروں میں اللہ کی رحمت اور برکت نازل ہوتی ہے، ورنہ حفاظت اور نگرانی پر مامور فرشتے تو ہر وقت ہی انسان کے ساتھ رہتے ہیں، وہ جدا ہی نہیں ہوتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک بار رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کا وعدہ کیا تو انہوں نے آنے میں دیری کر دی، یہاں تک کہ یہ انتظار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا بھاری گزرا۔ بالآخر آپ باہر تشریف لائے تو آپ کو جبریل ملے۔ آپ نے ان سے دیر سے آنے کی شکایت کی تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی کتا یا تصویر ہو۔ بخاری شریف۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ، مظلوم کشمیریوں، فلسطینیوں اور جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، آپ ان کی مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ، اچھے اعمالوں کو قبول فرما لیجیے اور برے اعمالوں سے درگزر فرما دیجیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔